ایک ایک چیز میں بتاتا ہوں کہ ہوا کیا ہے، کیسے آصف زرداری بھی اب بچ جائیں گے، نواز شریف اور ان کی بیٹی مریم شریف وہ بھی بچ جائیں گے اب، کیسے وہ سارے ان کے پولیٹیشن جن کے اوپر کیسز تھے نیب کے اندر وہ کیسے بچیں گے، آصف زرداری فیک اکاؤنٹس میں کیسے بچ جائے گا۔ یہ صاف قانون، میں تو صرف وہ چیزیں آپ کے سامنے لے کے آ رہا ہوں جن سے یہ سب اب بچیں گے۔ تو سب سے پہلے فیک اکاؤنٹس، آپ کو پتہ ہے اومنی گروپ آصف زرداری جو ریلیٹڈ تھا ان کے کتنے اربوں روپیہ فیک اکاؤنٹس میں ملا، اور شہباز شریف کا بھی آپ کو پتہ ہے کہ وہ ٹی ٹیز جو اس نے باہر سے کروائیں 8 ارب روپے کی، کوئی پاپڑ والا تھا، کوئی چینی والا تھا جو ملک سے کبھی باہر بھی نہیں گئے، ان کے نام پہ ریمیٹنسز منگوائی تھی، اور وہی تھا آصف زرداری کے کیسز۔ اب یہ سارے کیسے بچیں گے؟ انہوں نے ایک قانون سیکشن 14 میں امینڈمنٹ کی ہے۔ اب انہوں نے یہ کہا ہے کہ فیک اکاؤنٹ کے اندر اگر کوئی پیسہ آ بھی جاتا ہے تو اگر اس میں اربوں روپیہ بھی آ گیا، صرف جو آخری وقت فیک اکاؤنٹ میں پیسہ ہوگا اس کے اوپر بات چیت ہوگی۔ اگر وہ مثلا 100 روپے ہی بچا ہے، باقی سارے ملک سے باہر بھیج دیے گئے ہیں، تو صرف 100 روپے کے اوپر اب بات ہوگی۔ پھر انہوں نے یہ کہا کہ آپ کو ثابت کرنا پڑے گا، عام آپ کے ٹیکس لاز میں اگر آپ ٹیکس کے دیتے ہیں تو وہ آپ کو ثابت کرنا پڑتا ہے۔ اگر میں بتاؤں کہ یہ میری انکم ہے تو مجھے ثابت کرنا پڑتا ہے، وہ ایف بی آر نہیں ثابت کرتی، مجھے بتانا پڑتا ہے کہ میرا سورس آف انکم کیا ہے۔ اب ادھر فیک اکاؤنٹس میں جو پیسہ آئے گا وہ نیب کو ثابت کرنا پڑے گا کہ یہ پیسہ جائز آیا یا ناجائز آیا ہے۔ ان کو نہیں اب ثابت کرنا پڑے گا کہ یہ اربوں روپے فیک اکاؤنٹ چینی والے آئے کدھر سے، ان کو نہیں، نیب کو دوسرے ان کو ثابت کرنا پڑے گا۔ یہ پہلا چینج آیا۔ دوسرا جس میں ان کے بہت زیادہ ان کے بڑے بڑے نام پھنسے ہوئے ہیں وہ ہے ایسٹس بیونڈ مینز۔ یہ جب سے پاکستان بنا یہ قانون ہے، وہ قانون کیا ہے کہ میں اگر پبلک آفس ہولڈر ہوں، میں بیوروکریٹ ہوں، میں پولیٹیشین ہوں، میں منسٹر ہوں، میں پرائم منسٹر ہوں، تو اگر میری آمدنی 100 روپے ہے اور میرے پاس 200 روپے کے اثاثے آ جاتے ہیں تو وہ مجھے بتانا پڑتا ہے کہ یہ پیسے کدھر سے آئے، کدھر سے میرے اثاثے آئے۔ انہوں نے اب الٹا کر دیا، اور یہ زیادہ تر دنیا کے اندر یہ قانون ہے کہ اگر میں پبلک آفس ہولڈر ہوں اور میرا اگر 100 روپے کے اثاثے ہیں تو مجھے بتانا پڑتا ہے کہ میری آمدنی 50 روپے اور اگر 100 روپے اثاثے آ گئے، مجھے بتانا پڑتا ہے کہ 50 روپے کدھر سے آئے۔ انہوں نے اب کیا کر دیا ہے کہ انہوں نے ان کے اوپر اب بوجھ ڈال دیا کہ آپ نے بتانا ہے، نیب نے بتانا ہے کہ کدھر سے اثاثے آئے۔ پھر یہ آ گیا سیکشن 9، یہ ادھر میں وہ سارے بچ جائیں گے۔ پھر سیکشن 21 ہے۔ اب اگر ہمیں، اور یہ ذرا غور سے سنیں، اگر ہمیں یہ انفارمیشن باہر سے آتی ہے کہ جناب انفارمیشن آتی ہے کہ جی عمران خان کے وہاں اتنے بڑے پیسے پڑے ہوئے ہیں، عمران خان کے وہاں کتنے لاکھ پاؤنڈ کروڑ ڈالر پڑا ہوا ہے، اب وہ کوئی مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ وہ جو باہر سے انفارمیشن ہے وہ اب ایڈمٹ ہی نہیں ہوگی۔ مثلا اگر یہ جو ایونس، یہ کیا تھا پیناما پیپرز میں کیا چیز سامنے آئی؟ پیناما پیپر میں یہ سامنے آئی کہ جو 4 مہنگے ترین لنڈن کی اپارٹمنٹس ہیں مے فیئر میں، ان کی جو 2 کمپنیز کے نام پہ تھی، ان کے جو اصل مالکہ تھی وہ مریم نواز ہیں۔ اب یہ جو آئی تھی، یہ برٹش ورجن آئلینڈ سے انہوں نے پاکستان کی جے آئی ٹی کو خط لکھا تھا کہ یہ ہے اصل مالکہ۔ اب وہ جو ان کا جو لیٹر ہے وہ ایڈمیسیبل نہیں ہوگا۔ اس کا مطلب کہ نواز شریف اور ان کی بیٹی وہ اب صاف پاک ہو کے نکل جائیں گی اس نئی امینڈمنٹ میں، ان کو اب کسی چیز کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ پھر سیکشن 21 ہے، یہ سیکشن 21 ہے۔ پھر ایک اور چیز نکلی ہے، منی لانڈرنگ جو اب ہے۔ منی لانڈرنگ کا مطلب ہوتا ہے کہ ناجائز یعنی غیر قانونی طور پہ میں پیسہ چوری کر کے پیسہ میں ملک سے باہر بھیج دوں، اس کو منی لانڈرنگ کہتے ہیں۔ اب یہ جو منی لانڈرنگ ہے یہ نیب کے سے انہوں نے نکال لی ہے، اور اب یہ صرف ایف آئی اے کے نیچے آ گئی ہے منی لانڈرنگ۔ تو جتنے بھی منی لانڈرنگ کے کیسز تھے وہ اب نیب سے نکل جائیں گے، اور وہ
جو جو اس کے اندر شامل ہے وہ بھی اب بچ جائیں گے. اور ایف آئی اے کس کے نیچے ہے؟ ایف آئی اے نیچے ہے ویسے ہی انٹیریئر منسٹر یعنی رانا ثناء اللہ کے نیچے ہے. اور اب اور جو نیب ہے نئے قانون میں وہ بھی آ جائے گی رانا ثناء اللہ کے نیچے. تو اس میں بھی اب سمجھ لیں کہ رانا ثناء اللہ اب ایکشن لے گے شریف برادران کے اوپر یا آصف زرداری کے اوپر. یہ اب آپ کے سامنے ہے. اور پھر ایک اور چیز ہے بے نامی. اب میں اگر فیصلہ کروں کہ پیسے چوری کر کے اور میں اپنے رشتہ داروں کے نام دے دوں, میرے بیٹے باہر لنڈن بیٹھے میں ان کے نام دے دوں, تو اب میں بچ جاؤں گا. یعنی مجھے کوئی نہیں پوچھ سکتا کہ اگر میرے بے نامی میں کسی اور کے نام پہ پراپرٹیز کر دوں. یہ سب سے بڑا ظلم ہونے جا رہا ہے. اجازت دی جا رہی ہے آپ کہ کوئی گورنمنٹ میں سرکاری گورنمنٹ میں بیٹھا ہو, کوئی منسٹر ہو, کوئی بیوروکریٹ ہو, وہ جو بھی اب پیسے بنائے وہ اپنے بچوں کے نام کرے, رشتہ داروں کے نام کرے, وہ اب جواب دہ نہیں ہے. یہ دنیا کے اندر اس طرح کا قانون نہیں ہے یہ جو انہوں نے بنا دیے. کہنے کا میرا مقصد یہ ہے کہ یہ پاکستان سے اگر خدا نہ خواستہ ملک کے اوپر کوئی بمباری بھی کوئی کر دینا تو اس سے بھی بڑا یہ جرم ہوا ہے. یہ صرف یہی نہیں کہ یہ صرف سب بچ جائیں گے, ان کی چوری اب ساری بچ جائے گی. اور یہ جو خرم دستگیر نے, جو پھر سے میں کہہ رہا ہوں, اس نے یہی کہا کہ یہ ساروں کو ڈر لگا ہوا تھا کہ عمران خان NRO نہیں دے رہا. 3.5 سال انہوں نے مجھے مسلسل بلیک میل کیا. آپ کو پتہ ہے ہر جگہ انہوں نے, ہر موقع پہ انہوں نے مجھے بلیک میل کیا کہ ان کو NRO دیں. اوپر سے کہتے تھے کہ ہم کوئی NRO نہیں مانگ رہے. لیکن جب فیٹف کی لیجسلیشن آئی, جو آج یہ سارے بڑے اس کی کہہ رہے ہیں کہ یہ ہم نے بڑا اچھا کوئی کام کر دیا ہے, فیٹف کی لیجسلیشن کے اوپر انہوں نے ہمیں پوری کوشش کی NRO لینے کی. اس طرح کی امینڈمنٹس لے کے آئے. جب ہم نے نہیں کیا تو انہوں نے پوری کوشش کی ہمیں بلیک میل کرنے کی کہ وہ لیجسلیشن نہیں پاس ہوگی. اس کے بعد انہوں نے واک آؤٹ کیا اسمبلی سے, جبکہ میں ان کی بات نہیں مانا NRO کی. اب جو ان کو یہ ساری جو NRO مل گیا, NRO 2, اپنی ساری قوم کو کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں یہ ہے جہاد. ہم تو لڑیں گے پوری طرح. میں تو 26 سال ان کے خلاف کھڑا رہا ہوں. میں نے 3.5 سال ہر قسم کا میرے پہ پریشر ڈالا گیا کہ ان کو NRO دے دو. ہر قسم کا مجھے برداشت کرنا پڑا, بلیک میل ہوا میں, لیکن میں نے تو نہیں دیا. اب انہوں نے آ کے واپس یہ سازش کے تحت اب واضح ہو جائے کہ ان کا واپس آنا کوئی اس ملک کے اندر مہنگائی کا کم کرنا نہیں تھا. مہنگائی مارچ جو ہو رہے تھے, 3 دھرنے دیے انہوں نے کہ جی بڑی مہنگائی ہو گئی, بڑی فکر تھی ان کو. تو مہنگائی کا ان کا اگر تھوڑا سا بھی ان کو تکلیف ہوتی لوگوں کی مہنگائی کی, تو یہ آ کے سارے مہنگائی کے ریکارڈ, پاکستان کی تاریخ میں کبھی ایسی مہنگائی نہیں ہوئی جو انہوں نے آ کے کی ہے. کبھی اتنی بے دردی سے ملک کی چیزیں مہنگی نہیں کی گئی جو انہوں نے آ کے کی ہیں. تو ان کو مہنگائی کا تو ایشو ہی نہیں تھا, نہ ان کو کوئی ایشو تھا اہلیت کا, کیونکہ اگر اہلیت کا ایشو ہوتا تو آج انہوں نے ہماری جو ساری معیشت ہے وہ تو ایسا تباہی کی طرف جا رہی ہے, جو روپیہ گرتا جا رہا ہے دن, جو ریزروز کم ہوتے جا رہے ہیں, جو سارا اس وقت اب نظر آ رہا ہے کہ پاکستان کو اگر یہ زیادہ دے رہا ہے تو سری لنکا کی طرف پاکستان جا رہا ہے. سری لنکا کے اندر آج تیل ہی نہیں ہے, ان کی گاڑیاں کھڑی ہوئی ہیں, ان کے ملک کے پاس فورن ایکسچینج ختم ہو گیا ہے. آج ہمارے بھی ڈالرز جس طرح روپیہ گر رہا ہے, آج مارکیٹ میں ڈالر نہیں مل رہا ہے. تو یہ تو اگر زیادہ دے رہے, ان کی اہلیت ایسی ہے کہ یہ تو ہم تباہی کی طرف جا رہے ہیں. تو نہ ان کی کوئی مسئلہ تھا اہلیت کا, نہ ان کا مسئلہ تھا مہنگائی کا, ان کا صرف ایک مسئلہ تھا, اور وہ کس طرح پہلے چوری کر کے ملک کو نقصان پہنچاؤ, اور دوسرا چوری کو بچاؤ کیسے. اور اپنی چوری بچانے کے لیے انہوں نے یہ جو آج کیا ہے, یہ اگر یہی رہا, اس کا مطلب یہ لائسنس ہے چوری کو. انہوں نے اپنے آپ کو لائسنس دے دیا کہ پہلے 2 دفعہ پیسہ کھا کے اب تیسری دفعہ اب اور پھر سے پیسہ بنانا شروع کرو. ہم پھر سے, میں آپ کو کہوں, سپریم کورٹ میں ہم جا رہے ہیں. میں ان کے خلاف پوری جدوجہد کروں گا. جتنا بھی میں اپنی عوام کو تکڑا کروں, میں انشاءاللہ آپ کو ایک اور بھی کال دینے لگا ہوں, اور ہم دکھائیں گے کہ پبلک آج کدھر کھڑی ہے. پچھلے اتوار کو آپ ساری قوم نے دیکھ لیا کہ کبھی پاکستان میں اس طرح شہروں میں عوام نہیں نکلی,
اور جو عوام نکلی ہے وہ صرف مہنگائی کے لیے نہیں نکلی، وہ یہ جو امپورٹڈ حکومت آئی ہے، جو ایک فورن ایجنڈا لے کے آئی ہے اور جو اپنی چوری بچانے کے لیے آئی ہے، اس لیے بھی نکلی ہے۔ تو میں ان کے خلاف جدوجہد بھی کروں گا۔ میں ابھی ایک اور کال دینے لگا ہوں، اور آخر میں صرف ایک پیغام دینا چاہتا ہوں کہ دیکھیں، تاریخ جو ہے نا وہ کبھی معاف کسی کو نہیں کرتی۔ جو بھی تاریخ میں جن لوگوں نے ان لوگوں کو ہمارے اوپر مسلط کیا ہے، تاریخ ان کو معاف نہیں کرے گی۔ جن لوگوں نے اندرونی یا بیرونی سازش کا حصہ بنے، بیرونی تو پتہ ہے ان کو، تو پاکستان کا صرف ٹیشو پیپر کی طرح وہ استعمال کیا پاکستان کو، کہ جی ان کی جنگ میں لڑ لو تو 80,000 پاکستانی ان کے لیے قربان کر دو، ملک کو نقصان کر دو۔ انہوں نے تو شکریہ تک نہیں کرنا، کیونکہ پاکستان جب ضرورت پڑی تو افغان جہاد تھی تو انہوں نے سوویت یونین کو کمزور کرنا تھا، وہ پھر انہوں نے ہمیں آگے کر دیا۔ تو ان کا تو اپنے مقاصد ہے، ان کو ہم کیوں برا بھلا کہیں کہ اگر آپ استعمال ہونا چاہتے ہیں، آپ اگر ٹیشو پیپر بننا چاہتے ہیں تو اگلے استعمال کریں گے۔ اصل یہاں لوگ ہیں، جن لوگوں نے بھی اس میں ان لوگوں کو ہمارے اوپر مسلط کیا، تاریخ ان کو معاف نہیں کرے گی۔ پاکستان بائے آباد۔